نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم کے متعلق گفتگو آپ کے سامنے چل رہی تھی۔ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی عظمت اور مخلوقات کے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اللہ کی ذات اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت نصیب فرما دے۔ اس سے بڑی دولت اور اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی بھی نہیں ہے، اور یہی چیز مانگنے کی تلقین اللہ نے اس صورت میں انسانوں کو کی ہے اور یہی مانگنا سکھایا ہے۔ اب جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی نشو و نما میں، ان کی تربیت میں، ان کی زندگی گزارنے کے لیے، ان کی ضرورت کے لیے اللہ نے انہیں چار جو ہے وہ مدارج سے گزارا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، جس میں سب سے پہلا مرتبہ ہے کہ اللہ نے اس چیز کی تخلیق فرمائی ہے، اس کی خلقت ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کی پیدائش ہے، اور پیدائش کے بعد اس کا دوسرا مرحلہ یہ تھا فسوی، تسویہ، اس کے مناسب اور اس کے ضرورت کے عین مطابق اس کو اجزاء عطا کر دیے۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی انسانوں کو، سننے کے لیے کان دے دیے، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں دے دیے، کام کاج کرنے کے لیے ہاتھ دے دیے، سوچنے کے لیے عقل اور دل و دماغ عطا کر دیا۔ تو یہ جتنی چیزیں انسان کے وجود کے اندر یا حیوانات کے وجود کے اندر اس کی ضرورت تھی فسوی، وہ ساری اعتدال کے ساتھ اس کو عطا کر دیں۔ اور چوتھا مرحلہ یہ ہے، تیسرا مرحلہ یہ ہے فقدر والذی قدر فہدی، تقدیر۔ اب یہ تقدیر سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے جس ضرورت کے لیے، جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اللہ نے اس کے لیے ایک دائرہ کار متعین کر دیا ہے۔ اب وہ مخلوق اپنے اس دائرہ کار سے باہر نہیں نکل سکتی۔ چاند کو بنایا، اس کے لیے اللہ نے مراحل بنائے اور اسی میں پورے مدار میں وہ گھومتا رہتا ہے۔ اب اس کی رفتار کتنی ہوگی یہ روز اول سے اللہ نے متعین کر دی ہے۔ اب اس کی رفتار میں نہ کوئی کمی آتی ہے، نہ کبھی وہ آہستہ ہوتا ہے، نہ کبھی اپنی اس رفتار سے تیز ہوتا ہے۔ اگر رفتار سے تیز ہو جائے تو سال جو ہے یہ 12 مہینوں کی بجائے تھوڑے مہینوں کا ہو جائے، 6 مہینوں کا، 3 مہینوں کا، 9 مہینوں کا، 7 مہینوں کا سال بن جائے۔ اس لیے کہ اس اجرام فلکی کی ان چیزوں نے اپنی گردش کو تیز کر دیا ہے، اور اگر ان کی رفتار جو ہے وہ سست اور کم ہو جائے تو پھر 12 کی بجائے 18 مہینوں کا سال بن جائے گا۔ تب جا کر یہ چاروں موسم بھی بدلیں گے، دن اور رات کا وقت یہ بھی آگے پیچھے ہو جائے گا۔ اللہ نے فقدرہ ان کے لیے جس کام کو متعین کر دیا ہے، نہ کمی ہوتی ہے نہ بیشی ہوتی ہے۔ اللہ نے مثال کے طور پہ پرندوں کو بنایا تو ان کو جو ہے وہ اڑنا سکھا دیا ہے۔ اب باقی جانور اور دریا کی مچھلیاں یہ اڑ نہیں سکتی، پرندوں کے لیے کیا تقدیر کیا ہے کہ وہ اڑیں گے، اڑنے کے لیے اللہ نے پر عطا کر دیے۔ مچھلیاں جو ہے وہ پانی کے اندر تیرتی ہیں، تیرنے کی کیفیت اللہ نے ان کے اندر پیدا کر دی۔ تو یہ جتنی بھی ترتیب ہے اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے سورہ یاسین میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ نے ان تمام اجرام فلکی کے، سورج کی، چاند کی، ستاروں کے، ان کے مدار، ان کے مدارج، اس کی رفتار، یہ سارا کچھ متعین کر دیا ہے۔ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، سورج چاند سے آگے نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی جب وہ سورج نکلا ہوا ہو کہ رات ہو جائے، ابھی رات باقی ہو کہ صبح کی اذان سے پہلے سورج نکل آئے، نہیں۔
اپنے وقت پر طلوع و غروب بھی ہوتے ہیں، اپنے مدار پر اپنی رفتار کے مطابق چلتے ہیں، ایک دوسرے کے نظام میں کوئی خلل انداز بھی نہیں ہوتے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، جب رات ہوتی ہے تو رات کا ہی وقت ہوتا ہے، رات کو ہی رات آتی ہے، دن جب شروع ہوتا ہے تو اپنے وقت پہ دن شروع ہوتا ہے۔ یہ سارا نظام کس نے چلا دیا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے۔ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے جی۔ اور چوتھا درجہ یہ ہے فَہَدَا، اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے نا سب کو ہدایت دی ہے۔ جتنی مخلوق ہے سب کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، اور حیوانات میں پھر وہ انسان ہوں، جن و بشر ہوں، جتنی مخلوق ہے سب کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں میں نے کہا تھا پھر ہدایت کی آگے تقسیم ہوتی ہے، ایک ہدایت وحی ہے یا ہدایت فطری ہے، وہ انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق کو حاصل ہے، اور ایسی حاصل ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ نے کیسی صلاحیتیں اور کیسا علم اور کیسی شعور اور سوچ اور فکر اور ہدایت اس کو عطا کی ہوئی ہے، کہ جو حیوانات میں ہم مشاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور تفسیر نگاروں نے، مفسرین نے یہاں پر بڑی عجیب جو ہے وہ واقعات بھی نقل کیے ہیں، دریاؤں کی، مچھلیوں کا، پرندوں کا تذکرہ کیا۔ مچھلیوں میں ایک قسم ایسی ذکر کی ہے کہ جس کے بارے میں بتایا کہ یہ پانی کے دریا کے میں ہو تو بالکل کنارے پر چھوٹی نہر میں ایسے علاقے میں وہ مچھلی، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور پیدائش کے بعد جب وہ بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو وہ سفر شروع کر کے دریا میں جاتے ہیں، دریا سے اگلے پانی میں سمندروں میں چلے جاتے ہیں، وہاں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ لیکن خدا کی شان دیکھیے کہ یہ صلاحیت آج تک دنیا میں انسان اپنے آلات کے ذریعے بھی پیدا نہیں کر سکا، جو اللہ نے وحی طور پر اس چھوٹی سی مخلوق کو عطا کی ہوئی ہے۔ کیا کہ جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے اسے پہلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ جب مچھلی کا آخری وقت آتا ہے نا، اسے پتہ ہے اب اتنے گھنٹوں بعد، ایک دن کے بعد، کل پرسوں، بس یہ میری زندگی ہے اور میں مر جاؤں گی۔ اور جب اسے پتہ چلتا ہے نا پہلے سے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب وہ اگلے سمندر سے واپس دریا میں آتی ہے، دریا سے واپس اسی چھوٹی نہر میں آتی ہے، اور ٹھیک اسی جگہ کے جہاں پر اس کی پیدائش ہوئی اسی جگہ پہنچتی ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب اندازہ کریں یہ ساری کیفیت ایک چھوٹی سی چیز کو جو ہے حیوان کو کس نے سکھائی ہے؟ یہ ہے جی ہدایت وحی اور فطری ہدایت، یہ اس کو ملی ہوئی ہے۔ اور ایک قسم مچھلی کی ایسی بھی لکھی ہے کہ یہ مچھلی کی قسم جو ہے جب یہ پیدا ہوتی ہے، پیدا ہونے کے ساتھ ہی یہ جو ہے دریاؤں میں، سمندروں میں وہاں رہتی ہے، اور جیسے ہی اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد یہ اپنے وطن کو چھوڑ کر دور چلی جاتی ہے، بہت دور آگے دریاؤں میں، سمندروں میں ہزاروں میل جو ہے وہ زندگی بظاہر سفر کرتی رہتی ہے اور وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اور جیسے ہی اس کے نئے بچے پیدا ہوتے ہیں اسی وقت اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب بچوں کو کسی نے بتایا نہیں، انہیں کسی نے سکھایا نہیں، کسی رجسٹر میں ان کا علاقہ اور وطن اور ان کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا، یہیں لکھا ہوا نہیں کہ تم فلاں علاقے میں فلاں نہر میں پیدا ہوئی تھی اور وہاں سے تمہاری ماں جو ہے چل کے یہاں پہ آئی تھی، تمہارا وطن اصلی تو وہ ہے، مادری جو علاقہ ہے وہ تو فلاں علاقہ ہے، کوئی نہیں بتاتا۔ اب جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، بچے واپس اسی علاقے میں لازمی ایک دفعہ چکر لگاتے ہیں کہ جہاں سے ان کی ماں نے سفر شروع کیا تھا، وہاں تک واپس پہنچے۔ یہ ساری صلاحیتیں کیا ہیں؟ یہ جی ہے وہ ہدایت جس کو ہدایت کسبی کہتے ہیں، جس کو وحی کہتے ہیں، اور یہ فطری ہدایت ہے، اللہ نے ہر چیز دی۔ اب اس سے آگے بڑھ کر پھر جہاں تک سلسلہ چلتا ہے انسان کا، تو اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے اسے وجدان بھی دیا، علم حاصل کرنے کے لیے اسے حواس خمسہ بھی دیے۔ اب یہاں تک علم حاصل کرنے کا باقی مخلوق کا سلسلہ ختم۔ اس سے آگے جو ہدایت اور سیکھنے کا ذریعہ ہے وہ اللہ نے انسانوں کو عطا کیا تھا۔ کیا ہے؟ اگلا ذریعہ ہے عقل۔ لیکن انسان کی عقل جو ہے اس کا دائرہ کار بھی بالکل محدود ہے۔ یعنی عقل کیا کر سکتی ہے کہ جو محسوسات ہیں، جس کو اس نے ہاتھوں سے چیک کر لیا ہے، جسے اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، جسے اس نے اپنی زبان سے چکھ لیا ہے، اس کا ذائقہ محسوس کر لیا ہے، جس کو اس نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے، یہ محسوسات سے جو چیزیں اس نے چیک کر لی ہیں، اس کے بعد عقل صرف اتنا ہی کر سکتی ہے کہ ان سے کوئی نتیجہ اخذ کر لے، بس۔ اس سے آگے جو چیزیں غیر محسوس ہیں، جہاں تک نظر کام کرتی ہے اس کے پیچھے کیا ہے، میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، میں دنیا میں آیا کس مقصد کے لیے ہوں،
قبر کیا ہے، برزخ کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، میرا انجام کیا ہوگا، فرشتے کیا ہیں آسمانوں کے اوپر جہاں تک میری نظر نہیں جاتی، یہ منتہائے نظر ہے، اس سے اوپر کیا ہے، اور یہ سارا نظام کیسے چلتا ہے، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، یہ سارا کچھ عقل نہیں بتاتی۔ عقل کا ایک دائرہ کار کیا ہے، محدود ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتی۔ اور اس کی مثال پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ ایک آدمی کسی صراف کی دکان میں جائے اور جا کر اس سے پوچھے کہ یہ جو آپ نے چھوٹا سا کانٹا رکھا ہوا ہے، یہ چھوٹا سا ترازو جو خوبصورت سا بنا ہوا آپ نے میز پہ رکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے، اسے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہے گا تولتا ہوں اسے، یہ ترازو ہے، ٹھیک تولتا ہے؟ وہ کہے گا بالکل 100%، جو چیز ہم اس میں تولتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک تول دیتا ہے، بالکل درست بتاتا ہے۔ اس نے کہا چلو پھر اپنی اس دکان کا وزن کر کے بتاؤ، یہ جس دکان میں بیٹھے ہوئے ہو نا، ذرا اس ترازو میں اپنی اس دکان کا وزن کر کے بتاؤ، بتائے گا؟ نہیں بتا سکے گا۔ کیوں؟ یہ دکان کا وزن کرنا اس پیمانے کے دائرہ حدود سے باہر ہے۔ یہ جو اس نے سوال کیا نا کہ اس ترازو میں اس کو تولو، تو یہ اس ترازو کے دائرہ حدود سے ہی باہر ہے، اس کے دائرے سے ہی باہر ہے۔ اب عقل کے دائرے میں رہ کر جب ہم جو ہے جو کچھ اخذ کرنا چاہیں گے، کام کریں گے تو ٹھیک چلتی رہے گی، لیکن اس کے دائرے سے باہر جا کر جب ہم جو ہے اس کو استعمال میں لائیں گے کہ ہر چیز جو ہے وہ عقل کے مطابق ہی ہو، وہی ہمارے لیے کافی ہے، تو پھر انسان کے لیے گمراہی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اب یہاں پہ آ کے انسان مجبور ہوتا ہے، اور مجبور ہونے کے ساتھ ہی وہ اپنے رب سے مجبور ہو کر سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ اب میری عقل کا دروازہ بھی یہاں آ کے بند ہو گیا ہے، یہاں سے آگے اگر عقل سے کوئی کام کروں گا نا، اور پوری دنیا میں جتنے گمراہیاں پھیلی ہیں، جتنی ضلالت پھیلی ہے، جتنا کفر پھیلا، جتنا ظلم ہوا، جتنی بربریت ہوئی، اس کے لیے پیچھے استعمال کس کو کیا گیا ہے؟ عقل کو، کہ ہم نے اپنی عقل کے مطابق یہ کام کیا ہے، اس کا نتیجہ غلط نکلا ہے۔ ہم نے عقل کے مطابق ایک راستہ متعین کیا، وہ گمراہی کا راستہ تھا، ہم نے عقل کے مطابق ایک راستہ متعین کیا، وہ کفر کا راستہ تھا۔ اب یہ گمراہی کیوں پھیلی ہے؟ کہ ہم نے اگلی جو روشنی حاصل کرنی تھی اس کو حاصل کرنے کی بجائے عقل کو جو ہے وہ آخری حد سمجھا ہے رہنمائی کے لیے، اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیا، اس کے دائرے تک اسے محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کو ساری وسعت اسی کو دے دی۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی جو عقل ہے نا، یہ تو ہماری خواہشات کے تابع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف خواہشات ہوتی ہیں، دوسری طرف عقل مندی ہے۔ اب غالب کون سی چیز آئے گی؟ ہماری خواہشات غالب آئیں گی، بلکہ خواہشات سے بھی بڑھ کر عقل تو ایک کمزور سی چیز سے بھی ڈر کر غلط ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ یہ جو وہم ہے، یہ جو وسوسے ہیں، یہ کیا ہے؟ ان کی حقیقت کی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف وہم ہی ہوتا ہے، ایک سوچ ہے انسان کے دماغ میں بیٹھا ہوا، ایک جو ہے وہ ایک وسوسہ ہے، لیکن یہ وسوسہ بھی عقل کو فیصلہ کرنے سے روک دیتا ہے، اور انسان وہی فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ جو وسوسہ اور وہم اس کے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے۔ یہاں بھی اس نے عقل کو چھوڑ دیا۔ تو عقل جو ہے وہ ساری چیزوں کی رہنمائی نہیں کر سکتی، عقل بندے کو اللہ کی ذات تک نہیں پہنچا سکتی، عقل اس کی تخلیق کا مقصد اسے نہیں بتا سکتی، عقل یہ نہیں بتا سکتی کہ برزخ میں کیا ہوگا، آخر میں کیا ہوگا، حشر کیا ہے، اور جو ہے وہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ کیا ہے۔ یہ سب کچھ بتانے کے لیے پھر ضروری ہے ایسی ہدایت کی کہ جو ہدایت جو ہے وہ قطعی اور یقینی ہو، باقی ساری معلومات غیر قطعی غیر یقینی ہیں۔ اور یہ یقینی معلومات کیا ہیں؟ کہ جس کو اللہ نے کہا کہ یہ وحی کا علم ہے، یہ وحی کا علم اللہ انسان کی رہنمائی کے لیے اور صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے اس کو سکھا دیتے ہیں، اور اسی علم کی وجہ سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جس کو ہدایت میسر آتی ہے نا، جسے صراط مستقیم مل جائے، وہ سب سے زیادہ عظمت والا اور اشرف المخلوقات جو انسان بنا، یہ کس بنیاد پر ہے؟ کسی اور علم کی بنیاد پر نہیں، یہ صرف اسی علم کی بنیاد پر کہ جس کو اللہ نے انسان کی رہنمائی اور اس کی ہدایت کے لیے اس کے بندوں پر نازل کیا ہے۔ اگر باقی چیزوں کی وجہ سے شرافت ملتی ہوتی، یعنی دنیا میں، طب کی دنیا میں ہم ترقی کر لیں، انجینئرنگ میں، حکومت کرنے میں، اقتدار میں، عہدوں میں، ان چیزوں میں ترقی ہو، اور اس کی بنیاد پر فضیلت ملتی ہوتی، تو دنیا میں کتنے ہی حیوانات ایسے ہیں کہ جو انسانوں سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اب یہاں پر صرف ایک مثال ذکر کر رہا ہوں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دارالعلوم دیوبند کے متمم تھے، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دارالعلوم دیوبند کے وہ متمم تھے، اور انہوں نے ایک واقعہ جو ہے وہ سنایا بھی ہے اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے کہ انڈیا کا ایک علاقہ تھا، دور دراز کا کوئی دیہات کا ایریا۔ اب وہاں قریب جنگل بھی ہیں، دیہاتی علاقہ ہے، کچھ چھوٹی سی آبادی ہے،
اور وہاں پر ان لوگوں کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر جو جنگل ہے وہاں پر بندر بڑی کثرت کے ساتھ ہیں، اور وہ بندر آ کر جو ہے ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ چند منٹ کے لیے کوئی آدمی گھر میں نہ ہوا وہ گھروں میں گھس آئے، برتن ادھر ادھر پھینک کے، کھانے کی کوئی چیز ہوئی تو وہ کھا لی، گرا دی، سارا کام ہی خراب کر دیا۔ لوگ بڑے پریشان ہیں ان سے، اور بڑی کثرت کے ساتھ ہیں، کیسے ان کو ختم کریں؟ اب ان لوگوں نے مل کر آپس میں مشورہ کیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، روٹیاں پکا کے، کھانا پکا کے اس میں زہر ملاتے ہیں، اور روٹیاں جو ہے باہر کھلی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، بندر اپنی ترتیب کے مطابق دوڑ کے آئیں گے، اور زہریلا کھانا جب وہ کھائیں گے تو سارے مر جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ علاج سوچا انہوں نے۔ اب چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، روٹیاں پکائیں، اس میں بڑا سخت قسم کا ایک زہر ملایا، اور روٹیاں پکانے کے بعد باہر کھلی جگہ چھنگیروں میں ڈالی اور رکھ دی۔ اب انتظار کرنے لگے، اندر چھپ کر دیکھنے لگے کہ بندر آئیں گے اور ساری روٹیاں کھائیں گے، مر جائیں گے۔ اب چنانچہ وہ دوڑ کے پورا ہجوم بندروں کا داخل ہوا گھروں میں۔ اب روٹیاں سامنے رکھی ہوئی ہیں، اب جیسے ہی وہ قریب پہنچے روٹی کو سونگا، پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے، نہیں کھائی دی۔ سونگنے کے ساتھ ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ مجھے دنیا میں انسانوں میں سے کوئی ایک ڈاکٹر، کوئی ایک عقل مند، کوئی ایک دانش مند ایسا لا کے بتا دو کہ جو کسی چیز کو سونگ کر بتا کے اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ کس کو زیادہ پتہ ہے؟ یہ تو ہم سے زیادہ بندر جانتے ہیں۔ اگر اشرف المخلوقات یا وہ ان چیزوں سے بننا ہوتا تو بندر ہم سے زیادہ اچھی عظمت والی مخلوق نہ ہوتے، پھر انسانوں کی عظمت کیا رہ جاتی؟ یہ تو صرف ہدایت اور صراط مستقیم کی وجہ سے ہے، وہ علم کہ جو اللہ نے وحی کے ذریعے انسانوں کو دی ہے، اسی نے کائنات میں سب سے اونچا کیا ہے، جسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اب وہ کیا کیا؟ اسی پہ بات نہیں کیا بندروں نے کہ چلے گی، نہیں، بندر وہ سارے ادھر ہی کھڑے ہو گئے۔ 2-3 بندر واپس گئے اور جنگل میں جا کر کوئی اور 2-4 بندر بڑے بڑے پکڑ کے لے آئے۔ اب انہوں نے لکھا کہ وہ بعد میں جو 5-6 بندر آئے نا، وہ سارے موٹے تکڑے، گویا کہ بندروں میں سے ان کے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بڑے سرجن ہیں، وہ سرجن صاحب بھی آگے بندروں کے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کر روٹی کو چیک کیا، تھوڑا سا توڑا، سونگا، پھر پھینکا، پھر واپس چلے گئے۔ اب سارے بندر واپس ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد جنگل سے واپس آئے، اور ان کے ہاتھوں میں کسی درخت کا کوئی پتے پکڑے ہوئے تھے، کوئی بوٹی جنگل سے اکھاڑی، وہ سارے کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ آگے روٹیاں بھی کھا رہے ہیں، زہر آلود زہر میں بھری ہوئی روٹیاں وہ بھی کھا گئے سارے، اور ساتھ درمیان میں جس طرح ہم سلاد کھاتے ہیں اس طرح وہ پتے بھی توڑ توڑ کر جو ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے وہ بھی کھا لیے۔ اب وہ ساری روٹیاں بھی کھا لی، لیکن کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ پوری دنیا میں مجھے ایسا ڈاکٹر بتا دیں جو ذمہ داری کے ساتھ مجھے یہ کہہ دے کہ آپ یہ زہر کا پیالہ پی لیں اور ساتھ یہ والی دوائی کھا لیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کام جو انسان بھی نہیں کر سکے، اللہ نے بندر کو اتنی سوچ اور عقل دے دی ہے کہ وہ اتنا کچھ کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے، اور ڈاکٹر بننے کی وجہ سے کوئی بڑا ہوتا تو بندر ہم سے بڑے نہ ہوتے۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اکثر الفتاویٰ میں ایسی بہت ساری مثالیں لکھی ہیں مخلوقات کی۔ یہ شہد کی مکھیاں ہیں، ان کا لکھا، بطخوں کا جو سسٹم ہے اس کا لکھا، اور دریاؤں کے کنارے پر رہنے والے حیوانات، اشراط الارض، وہاں پر سانپ، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چڑیاں، ان کا لکھا کہ جیسے ہی سیلاب آنے کا وقت ہوتا ہے انہیں پہلے سے پتہ چل جاتا ہے، اپنے بچوں کو اٹھا کر دریاؤں سے بہت دور لے جاتے ہیں۔ کچھ جانور پرندے ایسے ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے اور زلزلہ آنے سے پہلے ہی ان کو خبر ہو جاتی ہے۔ یہ خبر آج تک انسانوں کو نہیں ہو سکی، نہ علم حاصل کر سکی ہم یہ۔ تو اس بنیاد پر ہمیں عظمت نہیں ملی ہے۔ عظمت جس بنیاد پہ ملی ہے نا وہ کیا ہے؟ جس کو اللہ نے اس آیت میں سکھایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا کر، وہی کا علم کہ جس کی وجہ سے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دے دیں وہ اشرف المخلوقات ہے، اور اسی کو قرآن نے کہا اولئک ہم خیر البریہ، یہ سب سے بہترین مخلوق ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اور جب بندہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی پہ چلا جاتا ہے نا تو پھر قرآن کہتا ہے اولئک ہم شر البریہ، یہ اللہ کے مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے۔ تو یہ وہ نعمت رب العالمین سے بندہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر مانگتا ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت اور رہنمائی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت آلہ، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت آلہ، وفعل بنا ما انت آلہ، فإنک آل التقوی و آل المغفرہ۔